کوشچن یہ کسی نے کیا کہ 12 ربیع الاول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات بھی لکھی گئی ہے کہ تاریخ وفات 12 ربیع الاول ہے، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس تاریخ میں وصال فرما گئے تھے تو خوشی منانی چاہیے یا اس پہ اظہار غم منانا چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بالفرض، ویسے تو اس میں اختلاف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال 12 تاریخ کو ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا، یہ تاریخ کی بات ہے اور اس میں علماء کا اختلاف بھی موجود ہے، اور فرض کر لیں کہ ہم مان لیتے ہیں کہ یہ 12 ربیع الاول ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات ہے۔ لیکن ہم جب شریعت کی تعلیم کو دیکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو دیکھتے ہیں، احادیث مبارکہ پہ نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں اس کا جواب یہ حاصل ہوتا ہے کہ جس دن کسی کی وفات ہوئی، اگر اس وفات کو 3 دن سے زیادہ گزر چکے ہوں تو اظہار افسوس منع ہے۔ بخاری کی روایت رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی عورت کے لیے حلال نہیں، جائز نہیں کہ وہ کسی کی بھی موت پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے۔ ہاں، وہ شوہر کی موت پر 4 ماہ 10 دن سوگ منائے گی۔ تو یہ ویسے تو عورتوں کے بارے میں، لیکن مطلقاً علماء نے فرمایا کہ یہ پیغام ہر ایک کے لیے ہے کہ 3 دن گزر جائیں تو پھر کسی کا سوگ نہیں منایا جائے گا، لہٰذا معلوم ہوا کہ سوگ منانا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا 12 ربیع الاول کو خوشی منانا جبکہ وہ تاریخ وفات بھی ہو، یہ جائز ہے؟ تو اس کا ثبوت بھی حدیث سے موجود ہے کہ جی ہاں، یہ بالکل جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کا دن وہ دن ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور اسی دن آپ کی وفات ہوئی۔ یہ دیکھیں، وفات کا ذکر کیا، اور اب دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جمعے کو مومنین کے لیے عید کا دن قرار دیا ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ آدم علیہ السلام فوت ہو رہے ہیں، جس دن اللہ تعالیٰ اسے عید کا دن قرار دے رہا ہے، اور عید کے دن آپ کو پتہ ہے کہ خوشی کا اظہار ہے، عید کے دن خوشیاں لوٹ کے واپس آتی ہیں، اس لیے یہ عید عود سے نکلا ہے، بعض نے یہ کہا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا، اب ان دونوں روایات کو ملا کر نتیجہ نکلا کہ اگر بالفعل 12 ربیع الاول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ وفات بھی ہوتی تو سوگ کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، چونکہ یہ آپ کی تاریخ پیدائش بھی ہے، اس میں بہت سارے علماء جمہور اس پر ہیں بلکہ کہ یہ 12 ربیع الاول تاریخ پیدائش ہے، بعض نے 9 ربیع الاول بھی لکھی ہے، لیکن 12 پہ جمہور ہیں۔ تو تاریخ پیدائش پر خوشی منانے کا تو ہمیں ثبوت حاصل ہوتا ہے، لیکن سوگ منانا منع ہے، لہٰذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تکمیل میں انسان خوشی کا اظہار کرے۔ ایک وسوسہ یہ بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ ایک بدعت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس طرح کیا ہے، نہ اس کا حکم دیا، نہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے سے کیا، نہ اس کا حکم دیا، تو پھر ایک ایسا نیا کام کہ جو پہلے دور میں نہیں ہوا اسے کرنا کیسا ہے؟ یہ تو بدعت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ کلو بدعت ضلالہ وکلو ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ تو معذاللہ نتیجہ نکلا کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشی کا اظہار کرنا، اس کے لیے اس طرح یہ اجتماعی طور پہ اہتمام کرنا بدعت ہے، اور جو اس بدعت کو اختیار کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ یہ کون سی بدعت ہے اجتماعی طور پہ۔ پہلے میں چلے یوں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ یہاں 2 چیزیں ہیں۔ ایک ہے کہ جو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ان 12 دنوں میں جو معمولات اختیار کیے جاتے ہیں ان سب کی انفرادی حیثیت، علیحدہ کر لیں ان کو۔ مثال کے طور پہ کھانا کھلانا، سرکار کی پیدائش کے واقعات، سرکار کے مناقب بیان کرنا، آپ کے لیے محافل کا انعقاد، جھنڈے لگانا، لائٹنگ کرنا، جلوس نکالنا، یہ تمام تقریباً چیزیں ہوتی ہیں، ان کو آپ علیحدہ کر لیجئے، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ تمام چیزیں کہیں نہ کہیں قرآن یا حدیث سے ثابت ہوں گی، لہٰذا بدعت کا سوال ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کھانا کھلانا، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب نہیں دی ہے؟ اس کے فضائل ذکر نہیں کیے گئے ہیں؟ بالکل کیے گئے ہیں۔ تو یہ معلوم ہوا کہ یہ تو سرکار کے حکم کی تکمیل ہے۔ پھر اسی طریقے سے سرکار کی ولادت کے واقعات خود آپ نے بیان فرمائے، تاریخ کی کتابیں بھری ہوئی ہیں، حدیثوں کے اندر موجود ہیں۔ آپ کے فضائل مناقب یہ قرآن مجید میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے، تو یہ جب بیان ہو چکے، پہلے ان کا ثبوت اور سراغ موجود ہے، تو پھر یہ کوئی نئی چیز تو نہ ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کا تذکرہ کتب حدیث میں بھرا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے لائٹنگ وغیرہ کرنا یہ اظہار خوشی کا ایک طریقہ ہے، اور یہ اسی قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا کے تحت آئے گا کہ اگرچہ اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں موجود نہ تھا، لیکن ہر دور میں جو خوشی کے اظہار کا طریقہ ہو اور اسے قرآن و حدیث نے منع نہ کیا ہو وہ اسی آیت کے تحت آئے گا۔ جیسے ہمارے شادی بیاہ کے اندر بہت سارے خوشی کے اظہار کے ایسے طریقے اپنائے جاتے ہیں کہ اگر آپ ان کا ثبوت قرآن یا حدیث سے ڈھونڈنے کے لیے جائیں تو آپ کو نہیں ملے گا،
اسی طرح کسی کی فتح پہ خوشی کا اظہار ہوتا ہے مختلف انداز سے، اگر آپ بیانی اس کا ثبوت قرآن و حدیث سے تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تو نہیں ملے گا. تو اس کے لیے اتنی ہی اصل کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشی کے اظہار کی اجازت دی ہے، اور اس کے لیے پھر دلیل ہر دور میں وہ عرف بنے گا کہ جو وہاں پر ایسا عرف قائم ہو خوشی کے اظہار کا جو قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو، اسے اس آیت کے تحت ہی آپ داخل کر سکتے ہیں. آپ اپنے قریبی علماء سے معلوم کریں، انشاءاللہ وہ آپ ہماری اس بات کی تائید کریں گے. اس کے بعد جلوس نکالنا جیسے ہے مثال کے طور پر، یہ جلوس اصل میں اس جلوس کی یاد میں نکالا جاتا ہے یا اس کی مشابہت اختیار کی جاتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد ہجرت مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ آتے ہوئے جب ایک جلوس کی شکل میں آپ مدینہ میں داخل ہوئے تھے تو جو ایک حیات اس وقت قائم ہوئی تھی، اس حیات کو قائم کرنے کی مسلمان کوشش کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے مدینہ کے قریب پہنچے تو حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے اور کفار کی طرف سے قائم کردہ انعام کے لالچ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ گرفتار کرنے کے لیے آئے تھے، جب یہ سامنے پہنچے تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے فرمایا اے زمین اس کو پکڑ لے، تو ان کے گھوڑا گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا. وہ گھبرا گئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی طلب کی کہ میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کو اس طرح میں نے آپ کے لیے ارادہ کیا، میں واپس چلے جاؤں گا، آپ مجھے چھوڑ دیں. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے فرمایا اس کو چھوڑ دے، زمین نے چھوڑ دیا. وہ پلٹے لیکن پھر دل میں خیال آیا کہ شاید ہی ویسی ہو گیا ہوگا، چلو پھر میں پکڑتا ہوں. پھر ارادے سے پلٹے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی سابقہ حکم فرمایا، زمین میں پکڑا. پھر ریکویسٹ آئی، سرکار نے پھر کرم فرمایا اور ان کو چھوڑ دیا. تو حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی جادو ٹونا نہیں ہے بلکہ واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں اور یہ معجزے کا اظہار ہے. لہٰذا آپ نے کہا یا رسول اللہ میرے 70 ساتھی میرے ساتھ ہیں، میں چاہتا ہوں آپ ہماری بیعت لیں اور ہم سب کو مسلمان کریں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو مسلمان کیا. اس پر بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گزارش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ چاہتا ہوں کہ مدینہ منورہ میں آپ کا داخلہ جھنڈے کے ساتھ ہونا چاہیے. سرکار نے اجازت مرحمت فرمائی تو آپ نے اپنا امامہ کھولا اور اسے نیزے پہ باندھا اور اس طرح اوپر کیا تو ایسا جیسے ایک جھنڈا ایسا ہو گیا. وہ آگے کے چلتے تھے، 70 صحابہ ساتھ تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح آگے بڑھے اور پھر دیگر صحابہ جب مدینے قریب پہنچے وہ بھی اس جلوس میں شامل ہوئے. اب ایک طرف بچیاں ترانے گا رہی تھیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی. اور صحابہ کرام عورتیں بچے گھروں پہ ہیں اور پہاڑیوں کے پیچھے درختوں کے پیچھے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگ رہے ہیں. تو آپ اندازہ کریں، ذرا غور و تفکر کریں کہ اس جلوس کی حیت اور جو آج جلوس نکالا جاتا ہے اس میں آپ کو بہت زیادہ مشابہت نظر آئے گی. میں مشابہت تامہ تو نہیں کہوں گا کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی لحاظ سے ہمارے درمیان جلوہ افروز نہیں ہے، لیکن بہرحال اس کی مشابہت ضرور نظر آئے گی. تو اس جلوس کی یاد میں مسلمانی جلوس نکال رہے ہیں تو اس کی اثر اسے قرار دیا جا سکتا ہے، تو بدعت تو نہ ہوئی. اسی طریقے سے مطلب اور جو دیگر اہتمام جیسے محافل وغیرہ کے انعقاد، بچے نے بھی کویسچن کیا تھا نعتیہ محافل. اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو جب کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بسا اوقات ہجوف کی، آپ کے لیے ایسے شعر لکھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خاص طور پہ مسجد میں منبر قائم فرمایا اور فرمایا کہ حسان ہماری طرف سے ان کو جواب دیں. تو اشعار کی شکل میں حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیے. سرکار اور صحابہ کرام جلوہ فروز آپ جواب دے رہے. تو یہ ایک نعتیہ محفل کیسا ایک سما ہے کہ جو آج قائم ہوتا ہے، اس طریقے اس کی یاد آج بھی قائم ہو رہی ہے. تو معلوم ہوا کہ انفرادی طور پہ تو ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ثبوت آپ کو کہیں نہ کہیں ملے گا، لہذا کوئی بھی چیز اپنی اصل کے اعتبار سے بدعت نہیں ہے. اس پہ کلام کرتا ہوں. یہ قول منتظر. السلام علیکم. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ دیکھیں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو امور اختیار کیے جاتے ہیں، اگر ان سب کو آپ انفرادی طور پہ دیکھیں تو کسی نہ کسی کا کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ثبوت قرآن سے یا حدیث سے ملے گا یا اس کی اجازت قرآن یا حدیث سے ملے گی. لہٰذا انفرادی اعتبار سے ان میں سے کسی بھی چیز کو بدعت کہنا صحیح نہیں ہوگا. بہت سو کی اولاد جو گندی حرکتوں میں ملوث ہو جاتی ہے، خراب کام کرتی ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ باپ اپنی اولاد کے پیٹ میں جو اتار رہا ہوتا ہے وہ غلط قسم کا اتار رہا ہوتا ہے. اور اس پہ المیہ یہ کہ پھر ہمارا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ ہم تو بھائی رزق حلال کھلا رہے ہیں اپنے بچوں کو. ایک دفعہ ایک صاحب کو کہا کہ درس قرآن میں تشریف لائیں. کہنے لگے مفتی صاحب ٹائم ہی نہیں ہوتا، بیوی بچوں کے لیے رزق حلال کمانا بھی تو عبادت ہے. تو میں نے کہا کمانا بھی عبادت ہے یا کمانا ہی عبادت ہے؟ اس کی وضاحت کریں ذرا. پھر میں نے دائرہ ادب میں رہ کے پوچھا اچھا بتائیں رزق حلال کسے کہتے ہیں، رزق حرام کی تعریف کیا؟ تو تھوڑی دیر سوچتے رہے. انہوں نے اپنی باطنی ڈکشنری میں تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن جواب نہ آیا. تو انہوں نے کہا جی اچھا آپ بتائیں. میں نے کہا کما آپ رہے ہیں بتاؤں میں؟
بس یہی احساس و شعور بیدار کرنا مقصود ہے کہ پیسے کی مقدار کو مت دیکھیے. اپنے قریبی وہ دوست جو عرصے دراز سے حرام کھا رہے ہیں ان کے سمجھانے کی طرف نہ جائیں کہ وہ آپ کو کہے مولویوں سے نہیں معلوم کرنا، یہ تو مروائیں گے، بیٹھ میں سمجھاتا ہوں. اپنے بھائی کو دیکھ، منہ دیکھ بھائی کا، حرام کھا کھا کے کیسا ہو گیا، کوئی فرق پڑا؟ تو بھی حرام کھا، کوئی بات نہیں، نحوست منہ پر آئے گی، کیا ہوا، کھاؤ حرام. ہم کہتے ہیں یار بات صحیح ہے، بڑا ہمدرد آدمی ہے، چائے بھی پلاتے ہیں، کھانا بھی کھلاتے ہیں. پھر وہ سمجھاتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کے قانون کی پامالی کیسے کرنی ہے، اللہ اس کے رسول کی حدود کو پھلانگنا کیسے ہے، اپنے آپ کو بری موت پر پیش کیسے کرنا ہے، عذابات قبر کو دعوت کیسے دینی ہے، میدان معاشر کی ذلت و رسوائی حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، جہنم کا راستہ طے کرنا اور اپنے لیے جنت کے راستے بند کرنے کا طریقہ کیا، میں سمجھاتا ہوں. اور المیہ یہ ہے کہ آخر میں یہ نہیں کہ ہم کہیں نکل باہر نکل، ہم کہتے ہیں یار تو بہت اچھا دوست، بہت شکریہ یار، بہت شکریہ. پھر جا کے گھر میں زوجہ کو بتاتے ہیں آج تو بڑا بہترین ایک آئیڈیا حاصل ہو گیا، وہ مسٹر حرام خور آیا تھا، اس نے بتایا تھا، معذرت یہ لفظ استعمال کرو ناراض مت ہوئیے. بیوی کہتی ہائے قربان جاؤ بھائی کے، اتنا اچھا دوست، بس تم کر لو. اور اگر آپ کہیں کہ نہیں مجھے تھوڑا شبہ ہو رہا ہے، ارے بھاڑ میں گیا شبہ، کب تک تمہارا ساتھ دیتی رہوں میں، نہ گھر میں کھانے کو ہے نہ میرے پہننے کو، تو پرانا جوڑا 4 سال سے پہن رہی، نظر نہیں آ رہا. آپ کہتے ہیں نہیں بات تو ٹھیک ہے، بس خاموش، جو میں نے کہہ دیا کرو 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 کرو. چلیں جی، کچھ عرصے میں بیوی کے زیور، اس کے چہرے پہ پھیلی ہوئی مسکراہٹیں، بچے کار کا دروازہ کھول کے بیٹھ رہے ہیں، ڈرائیور آپ کا آگے کا دروازہ کھول رہا ہے، بٹھا رہا ہے، محلے والے حیرت سے دیکھ رہے ہیں، عورتیں قابل رشک نگاہوں سے دیکھ رہی ہیں، محافل کے اندر مرکزی جگہ آپ کو حاصل ہو گئی جی، پیسے کی وجہ سے نام ہو گیا. لیکن میدان محشر میں جب آدمی پکڑا جائے گا تو پھر اس کو ندامت ہوگی بہت زیادہ. یہی لوگ ہوں گے ان کے سامنے پکڑا جائے گا. اس لیے میرے پیارے بھائیوں، کوشش کریں کہ حرام طریقے سے کسی کا مال حاصل نہ کریں.